کسی گاؤں میں لکی نامی غریب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور 3 بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ان کے حالات اس قدر خستہ تھے کہ وہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے اسکول بھی نہیں بھیج پاتے۔ دونوں لڑکیاں امی کے ساتھ سلائی کا کام کرتی تھیں۔ ان کے پڑوس ہی میں رخسانہ بیگم نامی ایک عورت رہا کرتی تھیں۔ ان کے خاوند بہت امیر تھے۔ ان کی شہر میں فیکٹریاں بھی تھیں۔ رخسانہ بیگم اکثر سلائی کے لیے کپڑے روزینہ بیگم کو دیتی تھیں۔ عید قریب ہی تھی۔ رخسانہ نے 10-15 سوٹ سلائی کے لیے بھجوا دیے۔ ماں بیٹیوں نے رات دن ایک کر کے ان کے کپڑے سی ڈالے۔ روزینہ نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کپڑے دیے کہ جا کر دے آئے۔ وہ گئی مگر واپس خالی ہاتھ لوٹی۔ روزینہ نے بیٹی سے پوچھا کہ رقم کہاں ہے؟ تو وہ بولی کہ امی، آنٹی نے کہا کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بعد میں دے دوں گی۔ شام میں جب شوہر گھر آئے تو وہ کافی پریشان تھے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو وہ بولے کہ میری طبیعت ٹھیک ہے مگر مالک نے ہمیں چھٹی دی ہوئی ہے کہ جب تک کام نہیں آتا تب تک کسی کو دکان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر روزینہ بیگم بھی پریشان ہو گئیں کہ عید سر پر سوار ہے، اب تک بچوں کے لیے عید کی خریداری نہیں کی۔ خیر، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور امید کا دامن تھامے رکھا کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا واحد سہارا اللہ ہی ہوتا ہے۔ 2 دن گزر جانے کے بعد روزینہ نے اپنی بڑی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ رخسانہ سے پیسے لے آؤ، پرسوں عید ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بڑی بیٹی آئی لیکن خالی ہاتھ۔ ماں نے دریافت کیا تو بولی کہ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ میں نے کب تم لوگوں کو سینے کے لیے کپڑے دیے؟ یہ سننا تھا کہ روزینہ بیگم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے چادر اوڑھی اور خود ہی رخسانہ کے گھر گئیں۔ وہاں ان کی انبن ہو گئی اور وہ روتی ہوئی واپس آ گئیں اور بچوں کو سامنے بٹھایا تو وہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگے۔ جب شوہر گھر آئے تو سب کو روتا دیکھ کر بولے کہ کیا ہوا ہے؟ وہ بولے کہ رخسانہ نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اور ہماری محنت ہڑپ لی۔ شوہر بولے کہ امیروں سے الجھنا بہت فضول ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علاقے کے بازار میں بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ شام کو وہ آدمی اپنے گھر کے سامنے بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دے کر بلایا کہ روزینہ آؤ ادھر دیکھو، رخسانہ بھابھی کے یہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ روزینہ بہت پریشان ہوئی اور بولی کہ بھابھی تو گھر پر نہیں ہے، بازار گئی ہوئی ہیں، مگر دونوں بچے گھر میں ہی ہیں، پھر تو ہمیں ان کو فوری طور پر گھر سے نکالنا ہوگا۔ دونوں شوہر بیوی رخسانہ کے گھر کی طرف گئے۔ گھر کے باہر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے تالا توڑا، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے مین سوئچ بورڈ آف کیا، بچوں کو گھر سے باہر نکالا، چند آدھ محلے والوں کی مدد سے آگ بجھائی۔ رخسانہ جب مارکیٹ سے گھر آئی تو اپنے گھر کے باہر ہجوم دیکھ کر سٹ پٹا گئی اور دوڑتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ بچوں کے کمرے کی طرف لپکی مگر بچوں کو وہاں نہ پا کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ روتے ہوئے باہر نکلی۔ اپنے 2 معصوموں کی موت کا سوچ کر اس کا کلیجہ پھٹنے لگا کہ اتنے میں لکی بھائی دونوں بچوں کو لے کر اس کے پاس آئے اور ساری بات سے آگاہ کیا۔ رخسانہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اگلے روز وہ اپنے شوہر اور دونوں بچوں کے ہمراہ ان کے گھر گئی اور ان کے لیے عید کے جوڑے اور مٹھائی بھی دیتی اور رخسانہ نے شرمندگی سے سلائی کے کپڑے بھی ان کو لوٹا دیے۔ دوستو، اسلام میں ہمسایوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور حقدار کو اس کا حق نہ لوٹانے کے بارے میں بھی بہت سی وعیدیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا کرے تاکہ ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں اور کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ برتیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے آپ کتنے